نمبر پہ ہے ضمیر۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی پرواہ بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، مرد اور عورت کو، اس کے وجود میں یہ پوائنٹ دیا ہوتا ہے۔ جو لوگ اسے چلاتے رہتے ہیں، آن رکھتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، یہ قبر میں جاتے تلک ان کا ضمیر زندہ رہتا ہے اور یہ پوائنٹ کام کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر توجہ حسب نسب کی طرف، اپنے خمیر اور اپنے شریر پر ہی رہے اور ضمیر کی طرف توجہ نہ ہو، تو پھر بھائیو یہ کبھی بچپن میں مر جاتا ہے، کبھی جوانی میں، کبھی بڑھاپے میں، پھر انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ضمیر ہے جو آنے والی دو چیزوں کو اچھا بناتا ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی آپ اور میں دیکھتے رہا کریں۔ ضمیر کو اس کائنات میں دو چیزیں اجاگر کرتی ہیں اور خیال رکھتی ہیں، یا تو بندے کی انسانیت یا اس کی بندگی۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ بڑے سارے آپ لوگ دیکھیں گے ان کے پاس دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، حق نہیں ہے، آسمانی کتابوں سے رابطہ نہیں ہے، پیغمبروں پر ایمان نہیں ہے، اللہ کی توحید پر یقین نہیں، لیکن صاحب ضمیر ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کا لحاظ رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، حقوق کی پامالی کی طرف نہیں بڑھتے، انسان ہونے کے ناطے اپنی انسانیت کا ثبوت دیتے ہیں، اور ہم ان کی مثالیں بھی دیتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، مگر یہ ضمیر ادھورا ہے۔ یہ ضمیر ادھورا ہے، وقتی فائدہ دے رہا ہے۔ ضمیر تب تک مکمل کام نہیں کرتا جب تک بندہ انسانیت کے اور عبودیت کے، عبادت کے دائرے میں نہیں۔ دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر جا کر کے یہ مکمل ہوتا ہے، پھر مکمل ہوتا ہے۔ بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اس پہ توجہ دینا اور ان کو پورے کرنے کی فکر اور کاوش، یہ ایک پہلو ہے، اور اسی پہ بات مکمل نہیں ہو جاتی جب تک انسان مخلوق ہو کے اپنے خالق کے حقوق پہ توجہ نہیں دیتا، ضمیر کامل نہیں ہوتا۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو تصوف میں، جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی اور بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ کچھ لوگ رہبانیت میں چلے گئے، تنہائی میں چلے گئے، اور ان کے ضمیر نے انہیں اپنے خالق کے ساتھ جوڑا، لیکن ادھورے رہ گئے کہ جب انہوں نے مخلوق کو چھوڑ دیا، بیوی بچے، آل اولاد اور انسانی سوسائٹی اور معاشرہ، اس سے ماورا ہو کے چلوں میں، بنوں اور جنگلوں میں، صحراؤں، دریاؤں میں، کوہستانوں، پہاڑیوں پہ، بلند و بالا چوٹیوں پہ، دور دراز علاقوں میں نکل گئے، مگر ضمیر مکمل نہ ہوا۔ حضرات، کبھی نہ کبھی ضمیر ملامت کرتا ہے، مگر اس وقت اخیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ضمیر جاگتا ضرور ایک دفعہ، جب موت سامنے آنے لگتی ہے، جب آخری لمحات آنے لگتے ہیں۔ بزرگی اور بڑھاپے میں بالخصوص میں نے دیکھا ہے، انسان اپنی دنیا کو دیکھتے ہوئے بسا اوقات بہت آگے نکلتا ہے، اور ضمیر کو میں نے اس دن پوری طرح تڑپتے دیکھا ہے جس دن کبھی وصیت لکھنے بیٹھتا ہے۔ پہلے تو ہمیں فکر نہیں ہوتی، جس دن وصیت لکھنے بیٹھتا ہے، لوگوں، وصیت دنیا کی واحد چیز ہے جو انسان اپنے قلم سے، اپنے کاغذ سے، اپنے ہوش، اپنے حواس میں لکھتا ہے، مگر اس پورے ورقے میں، پوری تحریر میں، مال اور دولت میں، اس دنیا میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کہ اگر وہ ضمیر کے دونوں پہلو رکھے ہوئے ہو، عبادت اور حسن عبادت میں جو اگلا سٹیپ آنا ہے وہ اخیر ہے۔ جو بندہ اپنی اخیر پہ نظر رکھتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، حقیقت یہ ہے کہ تیری آنے والی زندگی اس زندگی سے بہتر ہے، وہ ایام ان ایام سے بہتر ہے، وہ مرحلے
ان مرحلوں سے بہتر ہے، تیری آخرت تیری دنیا سے کہیں بہتر ہے، یہ مقام عمل ہے، وہ مقام جزا ہے۔ یہاں اگر ضمیر زندہ ہے، بھائیو ضمیر کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ چیک کر لیں، کسی دوسرے کو چیک کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم بارہا کہتے ہیں، جس بندے کے پاس توحید جیسی دولت ہے اور وہ شرک سے بھی بچ رہا ہے، اکیلی توحید نہیں، بڑے لوگوں کے پاس توحید ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے، مگر لا الہ الا اللہ کہہ کے وہ سارے کام کیے جائیں جس سے رب کو نفرت ہو، ناراضگی ہو، جن کی خاطر سارے انبیاء کرام نے اپنی عزتیں، اپنی زندگیاں اور اپنی جتنی بھی اچھائیاں اور خوبیاں تھیں اور جتنا ان کا سکون اور اطمینان اور چین تھا وہ داؤ پہ لگایا، وہ شرک سے منع کرنے کے لیے تھا۔ لوگ آپ کے دشمن بنے ہی تبھی تھے جب آپ نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم۔ یہ پہلے جملے میں ابو جہل نے، ابو لہب نے، مکے کے سرداروں نے دونوں چیزیں دیکھ لی تھی، وگرنہ اکیلا کلمہ کہنے سے کیا ہے؟ آج کا ہندو کافر دیگر لوگ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اکیلا کلمہ نہیں، انہیں دونوں باتیں سمجھ آ گئی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے علاوہ جتنے معبود تم نے بنائے ہیں اور تمہارا شریر ان کے سامنے جھکتا ہے اور جس خمیر سے تم بنے اسی سے وہی بنے ہیں، ان کے چرنوں میں اور قدموں میں سر رکھ کے اور ان سے مناجات کر کے مانگتے ہو، مر گیا ہے تمہارا ضمیر۔ لا الہ الا اللہ، یہ الہ نہیں، یہ معبود نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، انہیں چھوڑو، ایک اکیلے رب کے در پہ آؤ۔ جب یہ کر لوگے تفلحوا وتملک العرب والعجم، عرب بھی تمہارے، عجم بھی تمہارے، کامیابی بھی تمہاری۔ کیوں گالی دی تھی ابو لہب نے پہلے ہی دن؟ کیونکہ اسے نظر آ گیا تھا کہ اب اتبا شیبہ، ولید وڈیرے وڈیرے چودھری اور بیت اللہ کے اندر 360 بت، ود سوا یغوث یعوق نصر نائلہ حبل اور لات منات عزا، یہ داؤ پہ ہیں، یہ نہیں بچنے والے۔ اور رمضان المبارک میں جب مکہ فتح کیا گیا، یوم فتح مکہ، یوم بدر، یوم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یوم پاکستان جسے ہم بھلا چکے ہیں، رمضان المبارک میں جب یہ وقت آیا تب دنیا نے دیکھا کہ ضمیر کے ساتھ انسان زندہ رہے تو جتنی باطل قوتیں ہیں، باطل طاقتیں ہیں، وہ سب پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ ضمیر ہے جو آپ کو ایمان اور یقین اور اتقان اور اللہ پر توکل سکھاتا ہے، اور یقین ہے کہ جو آپ کو یہ ضمیر وقت کے امام ہادی اور رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ بھائیو اگر ضمیر نہ ہو تو ہم بھی جگہ جگہ پہ ڈھیری بنا کے پوجیں، ضمیر نہ ہو تو ہم بھی ہر حسین و جمیل کو، ہر اس شخص کو جسے دین کی الف اور با کا بھی پتہ نہیں، اسے اپنا ہادی رہبر پیشوا مقتدا پیر بنا کے اسے بھی پوجیں، اور دنیا یہ کر رہی ہے۔ یہ ضمیر ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ نہیں، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہے، امام ہادی اور رہبر ہے، وحی کا علم اور اللہ سے ایک تعلق ہے، امام الانبیاء اور ختم نبوت جن کے سر پہ اللہ نے یہ تاج رکھا ہے، ان کے ہوتے ہوئے مجھے مرزا جیسے یا کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ حضرات یاد رکھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کے فرامین کو، آپ کے اعمال کو، آپ کی سنت کو اگر کوئی مرزائی اس لیے رد کرتا ہے کہ میرے مرزا نے یہ نہیں سمجھا، جس قدر وہ مرزائی اور قادیانی کی سوچ بری ہے، اسی قدر بدترین اور بری وہ سوچ بھی ہے کہ جو کسی امتی کو آگے کر کے، وہ بھی امتی ہے، وہ بھی امتی تھا، اسے بڑھا چڑھا کے سر پہ بٹھا کے اس کی اپنی من گھڑت اور جھوٹی تشریح اور وضاحت اور تشریح اور توضیح کو لے کے
جب انہوں نے اپنایا تو ہم نے مرزائی اور قادیانی بولا. جب ہم اپنے کسی انسان کو خود بنا کے, جسے رب نے نہیں بنایا, اپنا رہبر شریعت اور پیر طریقت بنا کے اس کے پیچھے چل کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑتے ہیں, ضمیر مر چکا ہے, خمیر کا سودا ہو چکا ہے, اور شریر جو ہے یہ خواہشات کا تابع ہو چکا ہے. وگرنہ اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کا طریقہ یہ نہیں تھا. آپ نے بلایا تو لبیک کہا, آپ نے کہا تو کر لیا, آپ نے روکا تو چھوڑ دیا. ہم سب جانتے ہوئے بھی اگر ان چیزوں کو نہیں اپنا رہے تو ضمیر میں کہیں پرابلم ہے.